7 اکتوبر سے مسلسل فلسطینی شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور اب تک کم و بیش 40,000 اموات اور تقریباً 1 لاکھ کے قریب شہری زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ وہ تعداد ہے جو ابھی سامنے آئی ہے۔ اتنے ہی یا شاید اس سے زیادہ لوگ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اسرائیل مسلسل عام شہریوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر یہ کہہ کر نقل مکانی کرواتا رہا کہ یہ جگہ سیف زون ہے، وہاں چلے جاؤ، اور اب جو آخری مقام یا پناہ گاہ تھی رفح، وہاں بھی اسرائیل نے حملے شروع کر دیے، اور اس کے بعد غزہ میں کوئی علاقہ سیف زون نہیں رہا۔ ابھی پچھلے دنوں عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آیا کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی بند کرے اور رفح پر بمباری فوری روکے، تو کچھ لوگ ایسے خوش ہو رہے تھے کہ جیسے اب اسرائیل تو کچھ کر ہی نہیں سکے گا، اور یہ خوش فہمی ظاہر کرتی ہے کہ ہم اس بات سے ہی ناواقف ہیں کہ اسرائیل اصل میں کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ حملے روکنے تو دور، اسرائیل نے الٹا وہاں حملے مزید بڑھا دیے ہیں اور روزانہ درجنوں شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی اقدامات کو دیکھتے ہوئے یہ بحث چھڑی کہ اسرائیل نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اب تو عالمی عدالت انصاف نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ نسل کشی ہی ہے، لیکن اسرائیل اسے نسل کشی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے مجرم خود تو یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ جرم کر رہا ہے۔ اس پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی، جس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا تھا کہ آیا اسرائیل نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے یا نہیں۔ جینوسائیڈ یعنی نسل کشی کی اصطلاح پہلی بار 1944 میں ایک یہودی نژاد پولش قانون دان رافیل کیملن نے وضع کی تھی، جب یہ ٹرم نازی جرمن پالیسی کا احاطہ کرنے کے لیے وضع کی گئی تھی۔ نسل کشی کسے کہا جا سکتا ہے اور حق دفاع کسے کہا جا سکتا ہے، اس میں فرق کرنے کے لیے نسل کشی کی تعریف کی گئی تھی، جو 7 نکات پر مشتمل ہے، جو یہ بتاتے ہیں کہ کون سے 7 کام نسل کشی کے زمرے میں آئیں گے۔ اس تعریف میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ کسی مخصوص نسلی، مذہبی یا سیاسی گروہ کی اجتماعی ہلاکت کا عمل۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کسی قوم کو جسمانی اور ذہنی نقصان پہنچانے کا عمل۔ نسل کشی کی تعریف کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کر دینے کے ایسے سوچے سمجھے منصوبے جن کا نتیجہ کسی گروہ کی جسمانی اور مادی تباہی کی صورت نکلے۔ چوتھا نقطہ کسی گروہ کی تولیدی صلاحیت چھیننے کے اقدامات۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ کسی گروہ کے بچوں کو جبراً منتقل کرنے یا کسی اور گروہ کے حوالے کرنے کا عمل۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ ایسے کسی عمل کو سر انجام دینے کی عمومی کوشش کرنا۔ اور ساتواں کسی گروہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے یا تتر بتر کر دینے کی سوچی سمجھی پالیسی۔ یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی اقدام اگر اٹھایا جا رہا ہے تو وہ اقدام نسل کشی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب نسل کشی کی اس تعریف کو دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ اسرائیل فلسطین میں کیا کر رہا ہے اور کس طرح حق دفاع کے پیچھے چھپ کر وہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ نسل کشی کی تعریف کا پہلا نقطہ مخصوص انسانی گروہ کی اجتماعی ہلاکت ہے۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر غزہ میں قحط کے حالات پیدا کیے، پانی، بجلی، خوراک، کھانے پینے کی دیگر تمام اشیاء کی رسد مکمل طور پر روک دی۔ ایون دوسرے ملکوں کی طرف سے جو امداد بھیجی جا رہی تھی اسے بھی روک دیا گیا۔ اب جنگ تو حماس کے ساتھ ہے، تو پھر وہاں کے مقامی لوگوں تک امداد نہ پہنچنے دینے کا اس کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ مجموعی طور پر فلسطینی قوم کو بھوک سے مارنے کی پلاننگ کی گئی، جو کہ واضح طور پر نسل کشی کے زمرے میں آتی ہے۔ بلکہ صرف قحط ہی پیدا نہیں کیا گیا، مجموعی اموات کا اہتمام اس طرح بھی کیا گیا کہ بیماریوں اور وباؤں کی روک تھام کی کوششیں بھی ناکام بنائی گئیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ پوری قوم کے وجود کو ہی خطرے میں ڈالا گیا ہے۔ اب اسی رپورٹ میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر خوراک، صحت اور آلودہ پانی کے مسائل ایسے ہی رہے تو ایک سال میں غزہ کی کم از کم 25% آبادی بھوک اور بیماریوں سے موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ اب دوسرا نقطہ جو نسل کشی کی تعریف میں شامل ہے وہ ہے کسی قوم کو جسمانی اور ذہنی نقصان پہنچانا۔ بموں کے ذریعے، قحط کے ذریعے اور بیماریوں کے ذریعے انہیں ویسے تو ختم کیا جا رہا ہے، تو ذہنی طور پر انہیں توڑنے کے لیے، عزت نفس کو تار تار کرنے کے لیے گرفتاریاں، ٹارچر اور بے سر و سامانی میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر مسلسل منتقل ہونے کا عمل بھی شامل ہے۔ اب سوچیں کہ یہ کیسا ذہنی کرب اور ذہنی اذیت ہوگی کہ آپ روزمرہ کی بنیاد پر دربدری کا سامنا کریں، آپ اپنے لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھیں، بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھیں، خود فاقہ کشی دیکھیں، نیند کی شدید کمی ہو، خوف ہو، بے یقینی ہو، اور سوچیں بچوں پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہوگا اور آگے چل کر یہ بچے کس طرح ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دے پائیں گے۔ یہ تمام اقدامات بھی واضح طور پر نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تیسرا نقطہ کہ کس طرح اسرائیل جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر رہا ہے جن میں زندگی کا پنپنا ناممکن ہو۔
بنیادی انسانی ضرورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد پہلے 1.5 مہینے میں ہی غزہ کی 70% طبی سہولیات تباہ کر دی گئیں، مواصلات کا 68% نظام تباہ کر دیا گیا، پہلے 2.5 مہینوں میں 72% سے زائد گھر، 68% رہائشی عمارتیں، 50% گزرگاہیں، 76% کاروباری اور صنعتی مراکز، 60% تعلیمی مراکز بشمول قدیم عمارتیں، مساجد، لائبریریاں ختم کر دی گئی، جو کہ واضح طور پر یہ تمام اقدامات نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسرائیل تولیدی صلاحیت چھیننے اور فلسطینی آبادی کو بڑھنے سے روکنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ غزہ میں ہوئی ہلاکتوں میں 70% سے زائد بچے اور خواتین شامل ہیں۔ حاملہ خواتین کو خوراک نہ ملنے اور بنیادی سہولیات نہ ملنے جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ ایون بچوں میں خوراک کی کمی جیسے مسائل سے پوری نسل کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ایک اور نقطہ جو جینوسائیڈ کی تعریف میں بتایا گیا ہے وہ کسی گروہ کو صفحہ ہستی سے مٹانا یا تتر بتر کرنا ہے، اور اسرائیل باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو غزہ پٹی سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہلے مختلف علاقوں سے انہیں ہجرت کروا کر رفح تک پہنچایا گیا کہ یہ علاقہ سیف زون ہے، اور اب وہاں پر بھی حملے شروع کر دیے گئے کہ یہاں سے بھی فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں اور اس پٹی سے ہی باہر نکل جائیں۔ ان تمام اقدامات کو دیکھ کر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسرائیل باقاعدہ منصوبہ بندی سے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے، لیکن بڑی چالاکی کے ساتھ ان تمام اقدامات کا اسرائیل یہ جواز پیش کرتا رہا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے کہ چونکہ حماس شہریوں کو بطور انسانی ڈھال استعمال کر رہا ہے، اس لیے عام شہریوں کی ہلاکت ناگزیر ہے۔ یعنی اس سب تباہی کی ذمہ داری وہ حماس پر ڈالنا چاہ رہا ہے، کیونکہ جنگ میں انسانوں کو ڈھال بنانا بھی جرم ہے، تو اسرائیل حماس کو مجرم ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن آج تک کسی بین الاقوامی ادارے کو انسانی ڈھال کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ ایون اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو خود یہ بیان دے چکا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی غزہ سے نقل مکانی کا خیر مقدم کرے گا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ یہ بات کر چکا ہے کہ 20 لاکھ لوگ جتنی جلدی نکل جائیں ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے کہ وہ بھلے مصر کے علاقے سینا میں یا کہیں بھی رہ سکتے ہیں۔ ان بیانات کا اس کے علاوہ اور کیا مطلب ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کو اس سرزمین سے باہر دھکیلنا چاہ رہا ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو تعمیراتی کمپنیز کو بلا کر غزہ میں سٹرکچر کھڑا کر کے یہودی آبادکاری کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ نسل کشی اور کسے کہا جاتا ہے؟ پانی، بجلی، خوراک اور پیٹرول کی رسد مکمل روک کر اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا کہ بمباری رک بھی جائے لیکن اموات کا عمل نہ رکے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے امدادی اداروں سے اہلکاروں کو امداد سے روکا گیا، ان کی اموات ہوئیں، زرعی زمینیں، کھڑی فصلیں اجاڑ دی گئیں۔ اور بھی ایسے بے شمار اسرائیلی اتھارٹیز کی جانب سے واضح بیانات ہیں جس سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اسرائیل حق دفاع استعمال نہیں کر رہا، وہ باقاعدہ فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ مثلاً اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ نے کہا کہ ایک پوری قوم 7 اکتوبر کے حملوں کی ذمہ دار ہے، اسرائیل اس کی کمر توڑ دے گا۔ نیتن یاہو نے تمام فلسطینیوں کو ایک عفریت اور امالک قرار دیا۔ تورات کی تعلیمات کے مطابق امالک وہ دشمن گروہ ہے جس کے بارے میں ساؤل نبی کو خدا نے حکم دیا کہ امالک کے مرد، عورتوں، بچوں اور مویشیوں میں سے کوئی ایک بھی بچنے نہ پائے۔ ایسے ہی اسرائیلی وزیر دفاع نے فلسطینیوں کو انسان نما جانور قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب کسی کو نہیں بخشا جائے گا، غزہ کی زمین کبھی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کرنل ڈینیل نے کہا کہ ہماری حکمت عملی زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا ہے۔ اسرائیلی وزیر ثقافت اور 2 ہاتھ آگے بڑھ گیا، تجویز یہ دی کہ غزہ پر ایٹم بم گرا دیا جائے۔ ایک رکن پارلیمنٹ نے ٹویٹ کیا کہ ایک ایک عمارت گرا دی جائے، غزہ کو ہموار کر دیا جائے، رحم کرنے کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ اس سب کے بعد کیا کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ابھی بھی یہ سوچا جائے کہ آیا اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے یا نہیں؟ نیتن یاہو تسلیم نہیں کر رہا کہ وہ نسل کشی کر رہا ہے۔ ہٹلر نے بھی ظاہر ہے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نسل کشی کر رہا ہوں، اسے انہی 7 نکاتی نسل کشی کی تعریف پر پرکھا گیا تو اسے نسل کشی کا مرتکب قرار دیا گیا تھا۔